بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز۔ آج کی کہانی کا نام ہے وہ ایک بات۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ مجھے کتابوں کی دکان میں داخل ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک لڑکا میرے پاس آ کر بولا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا۔ سر، کیا آپ نے مجھے پہچان لیا ہے؟ ہاں، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ تم میرے لائق شاگرد مراد ہو۔ میرا تو خیال تھا آپ مجھے بھول چکے ہوں گے۔ آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے۔ آپ ان دنوں پڑھا رہے ہیں یا ریٹائر ہو گئے ہیں؟ مراد بیٹا، 2 سال قبل میری ملازمت کی مدت پوری ہو گئی تھی۔ ان دنوں صرف کتابیں پڑھتا ہوں۔ تم کہاں ہوتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ سر، ایک غیر ملکی کمپیوٹر کمپنی میں مینیجر ہوں، مراد نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی دے۔ سر، اب اجازت دیں، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ کہہ کر مراد دائیں طرف کمپیوٹر باکس کے شعبہ کی طرف بڑھ گیا۔ میں چند کتابیں لے کر بل بنوانے کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ مراد برسوں بعد مجھے ملا تھا۔ اس کا شمار میرے لائق ترین شاگردوں میں ہوتا تھا۔ وہ میرے ہر سوال کا فر جواب دیا کرتا تھا۔ وہ نہ صرف اچھا طالب علم بلکہ بہترین مقرر اور کھلاڑی بھی تھا۔ اس نے بہت سی تقریری مقابلوں میں انعامات حاصل کیے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے طلباء کم ہی دیکھے تھے۔ آج اسے مل کر بہت سی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ میں جب گھر پہنچا تو بیگم صاحبہ سبزی بنانے میں مصروف تھیں۔ میں نے کتابیں میز پر رکھتے ہوئے کہا، بیگم، آج میرا محسن مجھے ملا تھا۔ کون سا محسن؟ بیگم نے پوچھا۔ وہی محسن جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، میرا ہونہار شاگرد مراد۔ آج اس سے مل کر بہت اچھا لگا۔ وہ میرا محسن ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ آپ کا محسن ہے، بیگم بولی۔ میری بیگم بھی ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ ایک دن وہ اسکول سے واپس آئیں تو بولی، آج ایک بچی نے وہی بات کہی ہے جو برسوں پہلے آپ کے شاگرد مراد نے کہی تھی۔ حیرت کی بات ہے، میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ بالکل وہی لفظ تھے۔ میں بھی اس کی زبان سے وہ لفظ سن کر حیران ہوئی تھی جو لفظ آپ بار بار دہراتے ہیں۔ واقعی بات حیرت والی ہے۔ پھر بیگم کھانا پکانے میں مصروف ہو گئیں اور میں دیوار سے ٹیک لگائے ماضی میں کھو گیا۔ کئی سال پہلے ایک دن میں اسٹاف روم میں بیٹھا تفریح کے وقفہ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اساتذہ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، بات بات پر کہے لگائے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد تفریح کا وقفہ ختم ہونے کی گھنٹی بجی۔ کچھ اساتذہ تو اپنی جماعتوں میں چلے گئے، مگر میں صفدر کے ساتھ اسٹاف روم ہی میں بیٹھا رہا۔ چند منٹوں بعد ایک طالب علم اجازت لے کر اسٹاف روم میں داخل ہوا۔ سر، ہماری جماعت میں آپ کا پیریڈ ہے، وقت ہو چکا ہے، آپ آ جائیے۔ میں آتا ہوں، تم جاؤ، کوئی بچہ جماعت سے باہر نہ نکلے۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ صفدر کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پہلے والا طالب علم دوبارہ آ گیا۔ سر، وہ آپ کا پیریڈ۔ مجھے پتا ہے، کیوں بار بار آ رہے ہو؟ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں نے اس کی بات بھی پوری نہ ہونے دی۔ طالب علم وہاں سے چلا گیا۔ جب میں جماعت کی طرف بڑھا تو پیریڈ ختم ہونے میں صرف 10 منٹ رہتے تھے۔ میں جب جماعت میں داخل ہوا تو شور مچاتے بچے ایک دم چپ ہو گئے تھے۔ تم بار بار میرے پاس کیوں آ رہے تھے؟ میں نے مراد کو گھورا۔ وہ سر، مراد خوف کے مارے کچھ کہہ بھی نہ سکا۔ آئندہ اسٹاف روم میں مت آنا۔ مجھے علم ہے کہ میں نے کس وقت تمہاری جماعت میں آنا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے طلباء کو کتابیں کھولنے کے لیے کہا۔ ابھی میں نے تھوڑا سا پڑھایا تھا کہ پیریڈ ختم ہونے کی گھنٹی بج گئی۔ سر، یہ سوال کس طرح کرنا ہے؟ ذیشان میری طرف بڑھا۔ کل اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ کل بھی آپ جماعت میں لیٹ آئے تو پھر؟ مراد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس لیڈر بننے کی کوشش مت کرو۔ تم زیادہ سے زیادہ ہیڈ ماسٹر سے میری شکایت کر سکتے ہو۔ تم جاؤ ہیڈ ماسٹر کے پاس۔ میں نے مراد کو گھورا۔ سر، میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو پھر تم کیا کرو گے؟ سر، آپ ناراض نہ ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، اچھے انداز میں پڑھاتے ہیں، مگر کیا؟ میں نے اس کی بات درمیان سے اچک لی۔ مگر آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ امانت میں خیانت
یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا، سر، آپ کو ہمیں پڑھانے کے لیے تنخواہ ملتی ہے اور آپ پورا وقت پڑھانے کی بجائے آخر 10-15 منٹ میں پڑھاتے ہیں، یہ خیانت ہی تو ہے۔ میں مراد کے سامنے لاجواب تھا، جس کی بات درست تھی۔ مراد نے میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ میرا محسن ہے۔ ایسی ہی ایک بات میری بیگم کو ان کی ایک طلبہ نادیہ نے کہی تھی۔ وہی لفظ، وہی بات جو مراد نے مجھے کہی تھی۔ میں نے پھر اس کے بعد جتنا عرصہ پڑھایا نہایت دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دیے۔ میں نے اس کے بعد کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ مراد اور نادیہ جیسے شاگرد تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو کہانی پسند آئی اور آپ مجھ سے مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کل پھر آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔